بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کے اوپر کوئی قرض آ جائے تو راتوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ جس کا قرض دینا ہے اب اس کی کہیں کال نہ آ جائے، وہ دروازے پر نہ آ جائے، یا یہ نہ ہو کہ وہ 10 لوگوں میں بیٹھ کے ذکر کر دے کہ یہ میرا بندہ مجھے قرض نہیں دے رہا، میں نے اس بندے کو قرض دیا تھا اور اب یہ ایسا میرا دوست یا ایسا میرا رشتہ دار ہے، اب میرا قرض لوٹا نہیں رہا۔ تو ناظرین، ادائیگی قرض کا ایک ایسا عمل کہ اگر کوئی بندہ دل سے، نیت سے 3 دن کا عمل ہے چھوٹا سا، اگر یہ بندہ کر لے تو یقین کیجئے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا قرض ادا نہ ہو، کیونکہ یہ عمل آج تک جس نے بھی کیا اس کو اللہ رب العزت نے غیبی مدد عطا فرمائی، اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کی جھولیاں بھی بھر دی کہ وہ قرض لینے والا کیا، وہ قرض دینے والا ہو گیا، اس کو اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی۔ تو ناظرین، آپ کو ایک حدیث مبارک بتاتا ہوں کہ ایک حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی کس کی بتائی ہوئی روایت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا، اور حضرت علی کو علم اس شہر کا دروازہ کہا۔ تو ایک بار ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ عنہ، میں بہت پریشان ہوں، مجھے حساب کتاب نے یعنی قرض کی دین نے پریشان کر رکھا ہے، پلیز میری کچھ مدد کر دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو ایک دعا بتائی، اور یہ فرمایا کہ جو میں تمہیں یہ دعا بتا رہا ہوں یہ میرے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، تم یہ کرو، دیکھو اللہ رب العزت تمہیں کیسے غنی کر دے گا، تمہیں اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ تم دوسروں کو دینے کے لائق ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارا قرضہ ہوگا، پہاڑ کے برابر۔ ناظرین، پہاڑوں کی ہی مثال دی جا سکتی ہے، بڑے سے بڑے، جیسے مدینہ منورہ میں جبل احد سب سے بڑا پہاڑ ہے، تو پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ اتر جائے گا تمہارا۔ وہ خوش گیا اور اللہ رب العزت نے اس کا کام کر دیا۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کا کام کر دے گا، اور آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق بھی عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر نہ آپ کا قرض ہو تو سمجھ لیجئے کوئی آپ ہی میں خرابی ہے کسی نہ قسم کی، یا تو آپ کا یقین نہیں ہے اس وظیفے پہ، یا آپ اس وظیفے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، یا کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ ناظرین جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو جو حدیث مبارک میں موجود ہے وہ ایک دعا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے اس دعا سے پہلے جب اس کو 3 دن کے وظیفے کے طور پہ کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ایسا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت انشاءاللہ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کے کبھی بھی اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ نہیں خالی لوٹاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایک پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ یہ طریقہ سن لیجئے۔ ناظرین، آپ نے 2 نفل نماز حاجت پڑھنے ہیں، 2 نفل نماز حاجت کوئی بھی ہے، 2 رکعت آپ نے بس ادا کرنی ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، اور چاہیں تو اس کو ظہر کے بعد پڑھ لیجئے، عصر اور مغرب کے بیچ میں نہیں پڑھنی، مغرب کے بعد پڑھ لیجئے۔ 3 دن آپ نے وقت یاد رکھ لینا ہے، اور جگہ بھی یاد رکھ لینی ہے جہاں پر پڑھنے ہیں 3 دن۔ 2 رکعت کتنی لگتی ہے؟ اب کتنے ہی بندے یہ ویڈیو دیکھنی چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے اوہو یہ دیکھو یہ ہم سے سجدے کروا رہا ہے۔ چلو کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں، کوئی ایسا وظیفہ دیکھیں جس میں صرف ہم شف کریں اور ہمارا کام ہو جائے۔ یہ بندہ تو ہمیں جناب جی دیکھنا 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہے، تو اب اگر یہی کام کرنا ہے تو ہم تو مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی نہ کر لیں۔ ناظرین،
اللہ نے آپ کی جھولیاں بھرنی ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے، اور اللہ کے سامنے 2 نفل رکعت جو نماز ہے مطلب حاجات کے وہ پڑھتے ہوئے آپ بھاگ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ رب العزت نے ٹھیک کسی بندے کو ایسے مقام پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ قرض دار ہی رہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ 2 رکعت نماز حاجات آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد 3 دن ہیں جی، 3 دن میں آپ روزانہ 4 گھنٹے ٹک ٹاک کو دے دیتے ہیں، فیس بک کو، تو کیا یہ آپ 3 منٹ نہیں دے سکتے؟ میکسیمم 5 منٹ لگیں گے، چلیں 5 منٹ سمجھ لیجئے۔ 2 رکعت آپ نے نماز حاجات ادا کی، آپ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ عمل اب جب 2 رکعت نماز حاجات پڑھ لی تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 1 بار یہ آیت پڑھنی ہے، 1 بار صرف یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں۔ آیت کون سی ہے؟ آپ کی اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس آیت کو 1 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے 70 بار یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتائی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ یہ 70 بار آپ نے پڑھنی ہے، بہت آسان ہے۔ آپ اس کو 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں 70 بار، یا لیٹ سے کہ اگر آپ بہت سلو بھی پڑھ لیں تو 2 منٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، 1 بار ہوگی، ایسے 70 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے 3 نام یہ 70 بار پڑھنے ہیں۔ کیسے؟ یا ولی، یا والی، یا ذوالجلال والاکرام، یہ 70 بار آپ نے پڑھنے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اب 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے بس چھوٹی سی دعا کر دے کہ یا اللہ، میں نے تیرے حضور یہ سب عمل پیش کیا، اس کو قبول فرما، اور میرا قرض کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ اسی لیے ہے کہ میری آمدنی کم ہے، یا اللہ آمدنی بڑھا دے، قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے، تاکہ میں تیرے غریب بندوں میں مدد بھی کر سکوں، اور سب کو میں کسی کی طریقے سے غریب مسکین کو کھانے بھی کھلا سکوں۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اور پھر دیکھیں یہ 3 دن کا عمل ہے، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت کی غیبی مدد کیسے آپ کو آتی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔